جب کسی خاتون کا حمل ہو جائے اس کو یہی خوف رہتا ہے، یہی ڈر رہتا ہے کہ بچہ بدصورت نہ ہو، بچہ اپاہج پیدا نہ ہو جائے، بچہ بدصورت نہ ہو، بچہ بدشکل پیدا نہ ہو جائے، کوئی اعضاء کم نہ ہو بچے کے، بچہ ناقص نہ پیدا ہو جائے۔ تو اس کام کے لیے دو وظیفے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت جو ہے، اللہ کی مخلوق جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے بندے سے جو بھی دنیا میں آ رہا ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتی ہے، اور ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے والدین اس کو یہودی مجوسی بنا دیں، ان کے اوپر ہے کہ ان کو کچھ بھی وہ بنا دیں، کسی بھی مذہب کے اوپر وہ ان کو ڈھال دیں۔ پیدائش کے وقت ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے بندے پر 70 ماؤں سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ محبت فرماتی ہے۔ تو ایک ماں اپنے بچے کے لیے کیا کیا بناؤ سگھار کرتی ہے، تو جو ذات 70 ماؤں سے زیادہ محبوب ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کر رہی ہے اپنے بندوں کے اوپر، اپنی خلقت کے اوپر، اپنی مخلوق کے اوپر، تو کیا گمان ہے آپ کا کہ وہ ذات اپنے پیدا ہونے والی جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات اپنی خلقت کو کیسا بنائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو احسن پیدا فرمایا، احسن پیدا فرمایا اور کامل پیدا فرمایا۔ تو پھر بھی اگر کوئی بچہ کوئی ناقص پیدا ہوتا ہے، اپاہج پیدا ہوتا ہے، کوئی بدشکل ہوتا ہے، بدصورت ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے۔ تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب حمل ٹھہر جائے آپ خوبصورت تصویریں دیکھیں، تو خوبصورت تصویریں دیکھنے سے بچہ خوبصورت پیدا نہیں ہوتا۔ اپنی سوچ کو بہتر بنائیں، بہتر سوچیں اور کم بولیں، اور اپنی نیگیٹو سوچ کو ذہن سے نکالیں، ہمیشہ پوزیٹو سوچ رکھیں۔ اس کا اثر ماں کے پیٹ میں رحم میں جو بچہ ہوتا ہے اس پہ اوپر خاصا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک سوچ اپنی پوزیٹو رکھیں، اور دوسرا اپنے رب سے دعا کریں، اچھے کی امید رکھیں۔ بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گمان کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ جو یہ بات ہے کہ حمل کے دوران تصویریں لگائیں اپنے رومز کے اندر، خوبصورت بچوں کی تصویریں لگائیں، تو یہ حرام کام ہے کہ تصویریں لٹکانا، جو پرنٹ کر کے تصویر لگا دی جاتی ہے، یہ کنفرم حرام ہے۔ جس گھر میں یہ پرنٹڈ تصویریں ہوتی ہیں، آویزاں کی ہوئی ہوتی ہیں دیواروں کے اوپر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب جہاں اللہ کی رحمت داخل نہیں ہوگی تو وہاں اللہ کیا ان کو خوبصورتی دے گا؟ اللہ اس ماں کے پیٹ میں خوبصورتی دے گا، خوبصورت بچہ دے گا؟ تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم اچھا سوچیں، اللہ کی ذات سے اچھا امید رکھیں، اور اللہ کی ذات سے دعا کریں۔ تو اس کام کے لیے دو وظیفے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ ایک تو سورہ انفطار ہے، 3 دفعہ حمل کے پہلے 4 مہینے، فرسٹ جو 4 منتھ ہیں، 3 دفعہ سورہ انفطار ڈیلی پڑھیں، روزانہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں۔ اور دوسرا وظیفہ، یا خالق یا مصور یا وہاب، یا خالق اے دینے والے اللہ، اے پیدا کرنے والے اللہ، یا مصور ہماری تصویروں کو، ہماری شکلوں کو اچھے سانچے میں جو اللہ کی ذات ڈھالتی ہے ہم اس کو پکاریں، یا وہاب دینے والی ذات۔ یہ تینوں ناموں کا جو مجموعہ ہے، یا خالق یا مصور یا وہاب، یہ 121 دفعہ ڈیلی پڑھنا ہے۔ فرسٹ 4 منتھ جو پہلے 4 مہینے ہیں، 121 دفعہ اس کو ڈیلی پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ 2 وظیفے ہی آپ کرتے رہیں، اور اپنی تھاٹ کو بہتر بنائیں، اچھا سوچیں، اللہ کی گھر سے امید رکھیں، اللہ بہتر فیصلہ فرمائیں گے، اور بچہ بھی انشاءاللہ العزیز خوبصورت پیدا ہوگا۔ ولا يؤوده حفظهما
وهو العلي العظيم.